نے این ڈی سی کے ریفرنس سے اپنی بات رکھی. میں چند نکات کی شکل میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا. پہلی تو حقیقت اس وقت جو آج ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو حکومت ہے اس سے نہ عوام راضی ہیں، نہ اس سے معیشت راضی ہے، نہ اس سے گورننس راضی ہے، اور اب تو معاملہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ اس کو لانے والے بھی ان سے راضی نہیں ہیں. میں پھر وضاحت سے بتا دوں کہ عوام تو لائے ہی نہیں تھے، جو لائے تھے اب وہ بھی ان سے راضی نہیں نظر آ رہے. تو یہ ایک اتنی بڑی ایک ٹرانسفارمیشن اس وقت ہو رہی ہے جس وقت ہم آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ یقیناً ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں. اور اسی پلیٹ فارم سے سب سے پہلے ہم نے یہیں اسلام آباد میں ہی پریس کانفرنس کر کے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کی تھی. میں تو آج یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈی فیکٹو حکومت جو اس وقت ہے اس کو ڈی جورے نیشنل گورنمنٹ سے ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے. یہ غیر قانونی اور غیر آئینی غیر منتخب حکومت جو اس وقت اپنے آپ کو حکومت کہہ رہی ہے اور اس کو ڈی فیکٹو حکومت تسلیم کرنا سب کی مجبوری بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں ایک ایسی نیشنل گورنمنٹ فارم ہونی چاہیے جو واقعی آئین کی روح سے بھی جائز ہو. اور اس کا طریقہ بڑا واضح ہے کہ موجودہ حکومت کو ختم کرتے ہوئے، اسمبلیوں کو ڈیزالو کرتے ہوئے اس وقت جو ہے ملک کے اندر ایک ایسی حکومت قائم کرنی چاہیے جو اس وقت کے جو گیپس ہیں ان کو فل کر سکے اور آئندہ کے انتخابات کو جسٹیفائی کر سکے. کراچی میں فواد نے بھی کہا تھا کہ اصل میں جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فارم 47 سے ہمیں اپنے نظام کو فارم 45 تک لانا ہے. تو فارم 45 تک لانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت ملک کے اندر ایک ایسی حکومت قائم کریں جو کہ ایک طرف تو عوام جو کہ اگر یہ حکومت رہتی ہے تو اس ملک کے عوام کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے. اگر یہ حکومت رہتی ہے تو اس ملک کی گورننس جو ہے وہ تو اپنی آخر کو پہنچ چکی ہے. اگر یہ حکومت ابھی کیا ہوا ہے، آپ تیل کے ایشو پہ دیکھ لیں کہ پاکستان جس نے اپنے دفاع کی قوت سے پوری دنیا کے اندر اپنا سکہ بنوایا، آج جو ہے مارکہ حق کے ذریعے پاکستان کو ملک کی سرحدوں کے باہر ایک عزت ملی، اور اسی ملک کی سرحدوں کے اندر اس حکومت نے جو ہے عوام کے خلاف مارکہ ظلم شروع کر دیا. جب ہم انٹرنیشنل سین کے اندر سب سے بڑے میڈییٹر کے طور پہ سامنے آئے، اسی وقت جب ہمارے جھنڈے لگا کے دنیا کا تیل جو ہے وہ ہرمز سے گزر رہا تھا، اس وقت پاکستان کے اندر تیل، دنیا کا مہنگا ترین تیل جو ہے وہ ہمارے حکمران بیچ رہے تھے، اور اس کا سارا پروفٹ جو ہے وہ آئل کمپنیز، آئل ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور ریفائنریز کو جا رہا تھا. بلکہ جی 1500 ارب روپے کا ٹیکس، 1500 ارب روپے کا ٹیکس لگا کے جو ہے یہ کیا. اور اس ساری صورتحال کے اندر یہ میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں کے اندر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لینے والی حکومت کا یہ سب سے بڑا مالی سکیم ہے، جس کی اگر انکوائری کی جائے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. جس نے انہوں نے شوگر میں کھایا، انہوں نے زراعت میں کھایا پاکستان کو، انہوں نے کون سا شعبہ ہے جس کے اندر پاکستان کو برباد نہیں کیا. اور اب جو ہے آئل کے نام کے اوپر ایک موٹر سائیکل والے کی جیب کاٹی ہے. انہوں نے آئل کے نام کے اوپر انہوں نے کسی بڑے پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا، انہوں نے غریبوں کی جیبیں کاٹی ہیں. ان کا ایک ہاتھ خزانے کے اندر ہے اور دوسرا ہاتھ غریب کی جیب کے اندر ہے. ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ لوٹ مار میں ملوث ہے اور دوسرا عوام کی گردن دبانے میں ملوث ہے. تو اس قسم کے حکمرانوں کو برداشت کرنا اب عوام کے بس میں نہیں ہے. اور اسی لیے ہم نے این ڈی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے پاکستان کے عوام جو کہ حقیقی اپوزیشن ہے اس وقت پاکستان، میں معذرت سے کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت اپوزیشن کا کوئی رول ادا نہیں کیا جا رہا.
کوئی کسی قومی ایشو کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. پارلیمنٹ کے اندر حاضری اور حاضری کے بعد گھر، اسی قسم کا کام ہو رہا ہے. اسی لیے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے ان تمام ایشوز کو پریزنٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. یہ حکومت خود کہتی ہے کہ یہ جناب یہ ایک ہائیبرڈ حکومت ہے. اس ہائیبرڈ حکومت کا اب عوام کیسے مقابلہ کریں؟ پولیس بھی ان کے پاس ہے اور بھی سب کچھ ان کے پاس ہے. تو اس ہائیبرڈ حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہائیبرڈ حکومت بنی ہے اسی طرح ہائیبرڈ اپوزیشن بھی بن جائے، اور ہائیبرڈ اپوزیشن انہیں اسی رنگ میں جواب دیکھیں. یہ بھی مائک بھی بیچارہ جو ہے وہ ہائیبرڈ کے اوپر ذرا ہائیبرڈائز ہو گیا، تو ایموشنل ہو گیا. تو اس ریفرنس سے یہ ہے کہ اس وقت اس ہائیبرڈ حکومت نے، جس نے قوم کی جان نکال لی ہے، جس نے معیشت کی تباہی کر دی ہے، جس نے اپنے لانے والوں کو بھی بھکاری بنا دیا، اور اس حکومت سے اب آپ کو نجات حاصل کرنے کے لیے اس ملک کے عوام کو اداروں سے لڑ کے کام مسئلہ نہیں چلے گا. اس وقت اس طرح چلے گا کہ آج وقت ہے کہ مارکہ حق میں اگر پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کیا گیا تھا تو مارکہ ظلم کے خلاف بھی ایک مارکہ حق ملک کے اندر عوام لڑے، عوام کے سیاستدان لڑیں اور جمہوریت کو لانے کے لیے لڑیں، چونکہ یہ جمہوری نظام نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پہلو جو ہے وہ جمہوریت کا موجود نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایک صورتحال تھی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. 28ویں ترمیم کے اندر اگر کوئی چیز بھی ایسی ہوئی جس کا فائدہ عوام کو پہنچتا ہوا، آپ کے یہ حکمران اس کے سامنے لیٹ جائیں گے، نہیں ہونے دیں گے. NFC ایوارڈ کی آپ بات کریں گے کہ جس صوبوں کا حق مارا گیا، یہ فواد نے بتایا، میں اکیلا اس وقت پارلیمنٹیرین تھا جس نے کہ 18ویں ترمیم کو ووٹ نہیں دیا تھا، اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، بائیکاٹ کیا تھا اس ایشو کے اوپر کہ آپ صوبوں NFC ایوارڈ جو ہے وہ صوبے کا حصہ نہیں ہے، وہ صوبے کے عوام کا حصہ ہے. نیشنل فائنانس کمیشن جو پیسے صوبوں کو دیتا ہے وہ صوبوں کے عوام کے لیے دیتا ہے، صوبوں کے چیف منسٹر کی جہاز کے لیے یا چیف منسٹر کی گاڑی کے لیے یا چیف منسٹر کی لانچوں میں رکھ کے ملک سے باہر بھیجنے کے لیے نہیں دیتا. NFC ایوارڈ جو دیا جاتا ہے صوبوں کو وہ، اور میں نے یہ بات پارلیمنٹ میں 1 گھنٹہ تقریر کے ساتھ کی تھی کہ آپ نے اگر صوبوں کو NFC ایوارڈ بڑھانا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پروویزو لگائیں کہ آپ یہ اماؤنٹ اسی فارمولے کے تحت جو ہے آپ ضلعوں کو، تحصیلوں کو اور بلدیاتی اداروں کو دیں گے. اس پہ رضا صاحب نے اور 2-3 لوگوں نے اور کہا کہ جی یہ تو صوبائی خود مختاری متاثر ہو جائے گی. میں نے کہا بوریوں میں بھر کے آپ پیسے جا کے چیف منسٹر کی میز پہ رکھ دیں، وہ جو مرضی کرے، اس سے صوبائی خود مختاری متاثر نہیں ہوتی. اگر وہ پیسے عوام کو چلے جائیں تو اس سے صوبائی خود مختاری متاثر ہوتی. یہ تو صوبائی خود مختاری کا ایشو نہیں ہے، یہ عوام کی غربت کا ایشو ہے. اور آپ دیکھ لیں اب تک ٹریلینز آف روپیز جو ہیں وہ صوبوں کو گئے ہیں اور وہ کہیں تقسیم نہیں ہوئے بلکہ ملک سے باہر اور حکمرانوں کے عللے تللوں پہ اڑ گئے. لہٰذا آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انتظامی طور پہ نئے یونٹس بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر خوشحالی آئے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ جمہوریت اس وقت تک پاکستان میں نہیں آ سکتی جب تک آپ بلدیاتی اداروں کو بحال نہیں کریں گے. جمہوریت اس وقت تک پاکستان میں مستحکم نہیں ہو سکتی جب تک بلدیاتی اداروں کو NFC ایوارڈ کی تمام رقم جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگی. اور حقیقت تو یہ بنتی ہے، اور یہ پوری جہاں دنیا میں جمہوریت نہیں بھی ہے، چائنا میں بھی بلدیاتی ادارے ہیں، مطلب جہاں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں بھی بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں. یہاں کیونکہ مروثیت ہے، مروثیت جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو اجازت نہیں دیتی. لہٰذا اب وقت اس چیز کا ہے کہ ہم
پاکستان کے لیے بات کریں، پاکستان کے لیے سوچیں، اور پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ پاکستان کے عوام پہ لگائیں. اور اس سے اب 73 کے بعد سے اب تک پاکستان کے اندر جو ہے 2 خاندانوں کی حکومت رہی ہے. بیچ میں اگر کوئی مارشل لا بھی آیا ہے، ہم خود اس میں رہے ہیں، اس میں بھی انہی کا کام چلا ہے. اور اب ان تمام باتوں کے ساتھ سوری اگر میں نے کوئی لمبی بات کی ہو تو ایک منٹ ایک ایک کر کے ہاں جی کریں، پریزیڈنٹ سے بات کریں گے. جناب